نبی کی ذات ہو یا چاہے امیر المومنین کی ذات ہو۔ اور تیسرا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین پر احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ یعنی جہاں اللہ اپنی عبادت کو پسند کر رہا ہے، جہاں اللہ شرک کو ناپسند کر رہا ہے، وہاں اللہ نے والدین کے ساتھ بھلائی کو پسند کیا۔ یہ والدین کی عزت و عظمت ہے، والدین کا کیا مقام ہے۔ آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام عمار ابن حیان، بعض علماء نے عمار ابن حبان کے نام سے، نقطے کا فرق ہے، عمار ابن حیان آیا امام کی خدمت میں، فرزند رسول، میرا فرزند اسماعیل وہ میری اولاد کی نسبت مجھ سے زیادہ بھلائی اور خیر کرتا ہے، وہ میرے ساتھ زیادہ محبت، میری اطاعت گزاری، میری خدمت گزاری کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں تیرے اس فرزند سے محبت تو کرتا تھا، لیکن جو تو نے اپنے فرزند کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ تیرے ساتھ بھلائی کرتا ہے باقی اولاد کی نسبت، وہ تیرے ساتھ زیادہ مہربانی اور تیری اطاعت گزاری کرتا ہے باقی اولاد کی نسبت، اس کے اس عمل کی وجہ سے مجھ امام صادق کے دل میں زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، امام کیا پسند کرتے یا علی، امام کیا چاہ رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں والدین کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل میں تمہاری جگہ زیادہ بن سکتی ہے، یعنی جس قدر تم والدین کی خدمت گزار بنتے جاؤ گے ہمارے دل میں جگہ بناتے جاؤ گے۔ امام نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سنو، یعنی میں یہ تمہارے فرزند سے یہ جو محبت رکھ رہا ہوں یہ میرا اپنا فقط فعل نہیں ہے بلکہ سید الرسل کی بھی پاک سیرت موجود ہے۔ امام اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد فرماتے ہیں سید الرسل جب موجود ایک محفل میں اور اس میں سید الرسل کی ایک رضائی بہن جب تشریف لائی رسول اللہ کی زیارت یا احکام شرعی کو سیکھنے کے لیے، سید الرسل اس بی بی اس رضائی بہن کی تعظیم کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوئے اور آپ نے چادر کو بچھایا، اپنی بہن کو بٹھایا، ان سے آپ نے خوش اسلوبی سے گفتگو کی اور بڑی عزت و اکرام سے اپنی بہن کو رخصت کیا۔ اصحاب رسول یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ ایسی محفل تھی، رسول اللہ کی جب یہ رضائی بہن جب یہ پلٹی، کچھ دیر کے بعد رسول اللہ کا رضائی بھائی بھی وہاں پر آ گیا، یعنی اسی بہن کا حقیقی بھائی اور رسول اللہ کا رضائی بھائی، وہ بھی اس محفل میں جب تشریف لے آیا تو سید رسول نے وہ عزت و اکرام نہ کیا جو اپنی بہن کی تعظیم تھی۔ جب وہ چلا گیا تو اصحاب نے کہا یا نبی اللہ، آپ کا وہ اخلاق کریمہ جب آپ فرق نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ رضائی بہن آئی ہے تو آپ نے اتنا عزت و احترام، اٹھ کر آپ نے تعظیم کی، چادر بچھائی، جاتے وقت بھی آپ نے احترام سے رخصت کیا، لیکن جب آپ کا بھائی آیا ہے وہ احترام نہیں ہے، وہ محبت پیش نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا وہ میری جو رضائی بہن تھی اس کی جو تعظیم و احترام میں نے اس عمل کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ والدین کی زیادہ عزت اور توقیر کرتی ہے، اور نبی کے دل میں اس کی زیادہ عزت ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے۔ اللہ میری نگاہ میں اس کا رتبہ بلند ہے جو والدین کے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے، خیر کرے۔ اے جوانوں، اے بچوں، والدین کے حق کو سمجھیں۔ اللہ نے یہ نعمت، یہ برکت آپ کے سروں پہ رکھی ہے، یہ والدین کا مقام۔ والدین کوئی معمولی ان کا رتبہ نہیں ہے۔
حضرت موسیٰ نے پروردگار سے دعا کی، اے بار الہ، میرا دوست جو راہ خدا میں شہید ہوا ہے، اے میرا اللہ اس کا جنت میں کہاں مقام ہے؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ تیرا وہ جو دوست تھا جو راہ خدا میں شہید ہوا ہے وہ اس وقت جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ موسیٰ نبی کا دوست ہے، اور راہ خدا میں شہید ہونے والا حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کے نصرت اسلام کے لیے جس نے جنگ لڑی تھی، لیکن جب مارا گیا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ وہ تیرا دوست اس وقت جہنم کے نچلے طبقے میں ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے بار الہ لقد وعدت الشہداء، اے بار الہ تو نے تو شہداء کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ جب شہداء کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، وہ میرا دوست ہے اور تیری راہ میں وہ شہید ہوا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم میں کیوں ہے؟ کہا اے موسیٰ وہ بے شک تیرا دوست وہ میرے راہ میں شہید ہونے والا ہے، لیکن وہ اپنے والدین کے حق میں ناقدری کرنے والا تھا۔ اے موسیٰ سن لو، اگر کوئی شخص جتنا بھی پاک باز ہو، جتنا بھی با کردار ہو، اگر وہ والدین اس سے راضی نہیں ہے، وہ والدین کو اذیت دینے والا ہے، میں اس شخص کو اس کی عبادتوں کے ساتھ جہنم میں ڈالوں۔ والدین کا رتبہ ہے، اور میرا دوست ذرا غور کر، فکر کر، ایک راہ خدا میں شہید ہونے والا موسیٰ نبی کا دوست جب وہ اعمال صالح رکھتے ہوئے جہنم میں جا رہے، کس وجہ سے؟ والدین کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، والدین کے حق میں زیادتی کرتا ہے۔ فقط ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے والدین زندہ ہیں اور ہم ان کی خدمت گزاری کریں، یاد رکھیں والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا حق ہماری گردن پہ ہے، اور سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص اپنے والدین کے حق کو، ان کے لیے حق کو بھلا دے، مغفرت کی دعا نہ کرے، اللہ اس کو دنیا میں کم سے کم یہ سزا دیتا ہے، اللہ اس کے رزق سے برکت کو ہٹا لیتا ہے۔ اللہ یا رسول یا اللہ صلی اللہ علیہ۔ لہذا والدین کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑا مقام ہے۔ یاد رکھ میرا دوست، والدین کے حق میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں، بلکہ سید الرسل کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کے انجام دینے والے کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ 3 گناہ ایسے۔ پہلا گناہ سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص اپنے والدین کو اذیت و تکلیف دیتا ہے، موت سے پہلے دنیا میں اس کی سزاؤں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ علماء حق کا کیفیت و سلامتی کے لیے باواز بلند سلامات، اللہم صلی علی اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد وحید بیٹھ، اللہم صلی علی۔ پہلا وہ بد نصیب جو والدین کو اذیت دے، اس لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے پروردگار اس کو جلد سزا دیتا ہے۔ دوسرا سید الرسل فرماتے ہیں وہ بد نصیب جو اللہ کے احسانات اور اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش کر دے، اللہ دنیا میں اس کی سزا کو شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نے کتنے احسانات کیے ہمارے اوپر،
ہمیں وجود بخشا، کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، ہمیں اب حلال مال سے نوازا، اولاد سے نوازا، اور ہم ان سب کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کی بجائے ہم اسی چیزوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حرام استعمال کریں۔ تیسری چیز سید الرسل فرماتے ہیں جو دنیا میں انسان کے لیے سزا شروع ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے حق پر ڈاکہ ڈال۔ آج دیکھ لیں ہم اپنی صورتحال کو، مومنین کے حقوق ہم تلف کر رہے ہیں، گھر میں بھائی بہنوں کا حق ادا نہ کرے، بھائی بہنوں کی میراث کا حق کھا کر بیٹھ جائے، مومن کے حقوق کو ادا نہ کرے، مومن اگر علماء کے حق کو ادا نہ کرے، یا اسی طرح سے معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں جس کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اگر ہم نے ان کے حق کو فراموش کیا تو سید الرسل فرماتے ہیں یہ انتظار نہ کر کہ تیرے مرنے کے بعد تیری قبر میں عذاب آئے گا، بلکہ زندگی میں اللہ کی طرف سے اس کی مصیبتیں وہ سزاؤں کی شکل میں شروع ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم السلام۔ لہذا والدین اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، امام فرماتے ہیں او علی والو، او ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے تو میں وارث دین امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تین چیزوں کی، تین سعادتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ مولا کون سے دو عمل ہم کریں اور آپ ہمیں تین چیزوں کی ضمانت دیتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلی چیز بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کریں، اور دوسرا وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہ دو عمل ہیں، والدین کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ امام فرماتے ہیں دو کام تم کرو، تین کاموں کی، تین سعادتوں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ مولا وہ کون سے تین کام ہیں جس کی ہر مومن کو ضرورت ہے؟ امام فرماتے ہیں کثرت المال، اللہ تمہارے خزانوں میں مال کی کثرت کر دے۔ آج ہر مومن چاہتا ہے میرے پاس مال ہو، میرا رزق وسیع ہو، میرے مال میں برکت ہو۔ امام فرماتے پہلے ان دو باتوں پہ عمل کر اور میں اس بات کی تجھے ضمانت دے رہا ہوں۔ اور امام فرماتے ہیں دوسری جو سعادت جو میں تجھے ضمانت دے رہا ہوں، زیادت العمر، اللہ تیرے ان اعمال کے صدقے میں تیری عمر کو بڑھا دے گا۔ تیسرا امام فرماتے ہیں والمحبہ فی العشیرہ، اللہ خاندان میں تجھے عزت اور محبت عطا کرے گا۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ مال میرے پاس وسیع ہو، مال میرے پاس برکت والا ہو، تاکہ میں دنیا کے عیش و آرام کو حاصل کر سکوں، زندگی میری لمبی ہو اور خاندان میں میری عزت اور میرا وقار اور محبت ہو۔ امام فرماتے ہیں اے تین تمناؤں کو رکھنے والا، والدین کے ساتھ بھلائی تو کر، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی تو رکھ، ان تین چیزوں کی ضمانت وارث دین امام محمد باقر دیتے ہیں۔ اللہ، آج ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے رشتہ دار کوئی ہم سے ناراض ہو گیا، بس اس سے خطرہ، اس نے ہمیں کہاں پوچھا تھا، وہ ہمیں کہاں پوچھتا ہے، کبھی اس نے ہمیں چائے بھی نہیں پلائی، کبھی اس نے ہمارے گھر کون سی پلیٹ بھیجی ہے۔ اگر اس نے پلیٹ نہیں بھیجی ہے تو آپ بھیج دیں، اگر اس نے چائے نہیں پوچھی ہے تو آپ پوچھ دیں، اگر اس کا کردار پاک نہیں آپ اپنے کردار سے اسے محبت کا پیغام دیں، صلہ رحمی کریں۔ روایت کے جملے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد۔ امام کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے 2 مرتبہ فرزند رسول پہ تلوار اٹھائی، امام معصوم پہ،
آج اگر ہم پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو ہم اس کا منہ دیکھنا برداشت نہیں کریں گے، لیکن امام پر 2 مرتبہ تلوار اٹھائی جا رہی ہے اور امام بستر پر بستر مرض پر ہیں، امام درہم و دینار کی تھیلی دے رہے ہیں۔ کہنے والا کہہ رہے ہیں فرزند رسول وہ تو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے اور آپ اس کو یہ نواز رہے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ اس کا کردار تھا، میرے جج رسول نے مجھے حکم دیا ہے اگر تم سے کوئی قطع تعلق ہی کرے تو تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ یہ آل محمد کا یہ پاک کردار تھا جس کی بدولت یہ دین آل محمد، یہ مذہب آل محمد پھیلا ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، امام کا ایک بھتیجا تھا علی بن اسماعیل۔ امام کو اطلاع ملی کہ یہ بغداد میں میرے قتل کے لیے جانا چاہ رہا، یہ کسی سازش کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ روایت کہتے ہیں امام نے اس کو بلایا کہ تم بغداد مت جاؤ۔ کہتا ہے فرزند رسول میرے اوپر قرض ہیں، بدحال ہوں، خوشحالی چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے 300 دینار اور 4000 درہم اس کو دیے، کہا کہ تو بغداد نہ جا، پیسے بھی لے لیے۔ امام نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں اپنی بدحالی کو اسی کے ذریعے سے ختم کروں۔ جب جانے لگا تو امام نے فرمایا کہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ امام کا بھتیجا ہے۔ روایت کہتی ہے جب یہ بغداد گیا وہاں پر اس نے ہارون رشید کو امام کی جاسوسی کی، امام کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس نے اس کو اس کی باتوں پہ 2 لاکھ درہم عطا کی، جس کی وجہ سے اس نے بغداد کے ایک شہر، بغداد شہر میں اپنے لیے ایک بہترین عالیشان ایک گھر پسند کیا۔ امام علیہ السلام کو جب کہنے والوں نے کہا کہ مولا وہ آپ کے قتل کے درپے ہیں، وہ وہاں جا کر آپ کے بچوں کو یتیم کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کو نواز رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے جد نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی تم سے قطع تعلق ہی کرے تو تم اس سے صلہ رحمی کرو، اگر وہ قطع تعلق ہی کر رہا ہے وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے برباد ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ آپ اللہ کی امان میں رہیں گے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اب امام نے جب یہ بیان کیا تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ جو قطع رحمی کر کے جا رہا ہے اب یہ اس کی بربادی کا پیغام کیسے آتا ہے۔ جو ہارون رشید نے 2 لاکھ درہم اس کو دینے تھے اس نے مکان پسند کر لیا تھا، انتظار کر رہا ہے، انعام سے نوازنا ہے، انتظار کر رہا ہے، جو بندہ لے کر آنا تھا نہیں آ رہا۔ 2-4 دن گزرے، جب ایک دن یہ بیت الخلاء میں گیا تو وہاں پر جو اس کے بدن سے آنتیں اس کے بدن سے باہر آ گئیں، جتنے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا جو اس کے بدن میں وہ آنتیں نہ پہنچ سکیں، اور جب اسی وقت اس حالت مصیبت میں جب وہ شخص جو دربار سے 2 لاکھ درہم لے کر آیا کہ یہ تمہاری رقم لے کر آئے انعام کے طور پر، کہنے لگا کہ خسر الدنیا والآخرہ، کہ دنیا بھی میرے گھاٹے میں اور آخرت بھی۔ اب اس مال کا کیا فائدہ؟ امام نے کیا فرمایا تھا؟ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے اللہ اسے برباد کر دیتا ہے۔ اہل بیت نے یہی سمجھایا ہے اور امام بھی یہی سمجھا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی، ان سے محبت۔ تو لہذا اولاد وہ اپنے والدین کو حق کو سمجھے اور ہر رشتہ دار اپنے دوسرے عزیزوں کے حقوق کو سمجھے۔ یہ صلوات پڑھ کے محمد رحمہ۔ اور سید الرسل فرماتے ہیں یا علی انتا وانا ابوا لہذہ الامہ،
اے علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں ایک شخص کو فرماتے ہیں اگر تیرے والدین تجھ سے بیزاری کا اعلان کریں گے کر دیں تو کیا یہ تو پسند کرتا ہے؟ کہتا ہے فرزند رسول کون اولاد یہ پسند کرے کہ والدین اپنے سے اولاد کو بیزاری کا اعلان کر دیں۔ امام فرماتے ہیں پھر یاد رکھ اگر تیرا والد تجھ سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرے تو معاشرے میں اپنے لیے ذلت اور رسوائی سمجھتا ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ تیری بد کرداری اور بد عملی کی وجہ سے رسول اللہ اور امیر المومنین جو ہمارے باپ ہیں وہ بھی کہہ دیں جا میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے بھی حق کو سمجھیں جو امت کے باپ ہیں رسول اور علی۔ امت کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی آل سے محبت سے پیش آئے، لیکن اجرکم علی اللہ زادار، رسول اور آل رسول کی عظمت کا خیال نہ کیا گیا۔ روایت یوم عاشور زہرا کا لال حسین، ادھر سے حسین کا لاشا پامال ہو رہا تو ادھر خیموں کو آگ لگ رہی، اجرکم علی اللہ زادہ۔ روایت کہتی ہے جب خولی داخل ہوا میرا بیمار امام بستر مرض پر ہے، اس لعین نے جب بستر کو کھینچا میرا بیمار امام زمین کربلا پر تڑپ رہا ہے علی کی بیٹیاں مجبور ہے نہ سید سجاد کو سہارا دے سکتی ہے، اس لیے روایت کہتی ہے اشقیاء کے ہاتھوں میں گرز اور نیزے، ادھر سے میرا بیمار امام زمین کربلا پر، ادھر سے لعین اپنے نیزوں سے ان بیویوں کے سروں پہ مارنے لگے۔ جب چادر اتارنے کے لیے گرز مارتے فقط چادر نہ اترتی بلکہ سر سے خون کا فوارہ جاری ہوتا۔ یہ خیمے میں کتنا دردناک منظر تھا جب ادھر سے سید الساجدین بستر سے زمین پر آئے تو علی کی بیٹیاں نہ سنبھال سکی، ادھر سے علی کی بیٹیوں کی جب چادریں اتر رہی تھی اور میرا بیمار امام اجرکم علی اللہ زادارو خیموں کو جب آگ لگی، روایت کہتی ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا اس خیمے سے جلتے ہوئے خیمے سے ایک بچی نکلی جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، میں نے چاہا کہ اس بچی کے کرتے سے آگ کو بجھاؤ، میں جب آگے بڑھا اے بچی مجھے آگ بجھانے دے، بچی نے کہا خبردار ہے ہم آل محمد کی خاندان کی بچیاں اور نامحرم ہمارے بدن کو نہیں چھو سکتا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے کہا بچی مجھے اتنی اجازت دے اور فقط تیرے دامن سے میں آگ کو بجھا لوں۔ جب بچی کو اطمینان ہوا اجازت دی، عزادار اور روایت کہتی ہے حمید ابن مسلم نے اس آگ کو بجھایا، جب دیکھا حسین کی یتیمہ نے یہ تو کوئی مہربان لگ رہا ہے، آیت اللہ اشتہاردی روایت نقل کرتے ہیں اور یتیمہ حسین رو کے کہتی ہے یا شیخ دلینی الی الغریب، اور شیخ مجھے نجف کا پتہ بتا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا اے بچی اور نجف کا پتہ معلوم کر کے کیا کرے گی؟ کہا نجف کی طرف منہ کر کے کہوں گی اور دادا علی، اور جب بھی یتیموں میں کوئی مشکل آئی تو آپ ان کی مدد کو آئے۔ کربلا میں حسین کی یتیمہ کبھی شمر کے تازیانے
تو کبھی اشقیا کے تماچے، اے دادا علی آپ کہاں ہیں؟ الا لعنت اللہ